کہ کس منہ سے کعبے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ آپ عمران خان صاحب کو بلیک آؤٹ کر کے اندھیرے میں رکھنا چاہتے ہیں، اس سے آپ کے فائدے ہو جائیں گے، آپ اپنے مقاصد کو پالو گے۔ بھائی آپ پاکستان کو اپنے سمیت ڈبو رہے اور غرق کر رہے ہیں۔ میرے دل کے اندر وہی زبان پر لا رہا ہوں، میرے وطن کی خاطر پاپولر پولیٹیکل لیڈرشپ ایک نعمت کی حیثیت رکھتی ہے، وہ عمران خان ہے۔ وہ سب پاکستانیوں کو ساتھ ملا کر یا اکثریت کو ساتھ ملا کر پاکستان کو بحرانوں سے نکال سکتا ہے۔ آئیں پاکستان بچائیں، عمران خان کو باہر آنے دیں، ریلیز کریں تاکہ پاکستان بچ جائے۔ جیسا کہ ساری دنیا جانتی ہے کہ معاشرے رول آف لا کے بغیر کبھی آگے نہیں بڑھ سکتے۔ جو دستور، آئین، متفقہ سوشل کنٹریکٹ ہوتا ہے عوام کے درمیان اور فیڈریشن کے اکائیوں کے درمیان، اگر اس پر عمل نہ ہو، اس کو پاؤں تلے روندا جائے تو فیڈریشن انٹیکٹ نہیں رہ سکتی۔ جہاں لوگوں کو ان کے فنڈامنٹل رائٹس نہ ملیں، بنیادی انسانی حقوق، سول رائٹس نہ ملیں، اور وہ ملک بھی اور وہ معاشرہ سوسائٹی بھی آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اس وقت آپ جانتے ہیں کہ ابھی تیسری بار ہے تقریباً ہم یہاں آئے ہیں، پہلے بھی کئی دفعہ آ چکے ہیں۔ یہاں آتے ہیں، جیل کے دروازے پر کھڑے ہوتے ہیں، انتظار کرتے ہیں، اور بالآخر آخر وقت میں کہہ دیا جاتا ہے کہ آپ کی ملاقات نہیں ہو سکتی۔ انتظار کر کر کے وہاں سے واپس آ جاتے ہیں۔ یہ لاقانونیت ہے، غیر اخلاقی ہے، غیر انسانی اور غیر قانونی بھی ہے۔ ماہ رمضان ہے، ہم یہاں آتے ہیں، 2 گھنٹے کھڑے رہتے ہیں آگے، اور ان کو ذرا خیال نہیں آتا کہ اس ملک کا کوئی قانون بھی ہے، کوئی آئین بھی ہے، لوگوں کے حقوق بھی ہیں۔ یوں لگتا ہے کہ انہوں نے کسی کو جواب دہ ہونا ہی نہیں ہے۔ کیا اس طرح کی حرکتوں سے ہمارے حکمرانوں کی پاپولرٹی میں اضافہ ہو جائے گا؟ عوام ان کے ساتھ اور زیادہ قریب ہو جائیں گے؟ واقعی شرم آنی چاہیے۔ غالب کا شعر بھی ہے کہ کس منہ سے کعبے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ یعنی حیرانگی ہے کہ پاکستان کے عوام دیکھ رہے ہیں گزشتہ 2، 2.5، 3 سال سے لوگ ان سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ عوام میں اپنا اعتماد کھو چکے ہیں۔ ٹرسٹ ڈیفیسٹ پاکستان کی تاریخ کا سب سے خطرناک ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے حکومت اور عوام کے درمیان۔ عوام ان سے اتنا نفرت کرنا شروع ہو گئے ہیں، اور ان کے یہی اقدامات اور کرتوت ہیں کہ بھائی اگر ہماری ملاقات ہو جائے جو ہمارا قانونی حق ہے تو کوئی آسمان زمین پر آ جائے گا۔ آپ عمران خان صاحب کو بلیک آؤٹ کر کے اندھیرے میں رکھنا چاہتے ہیں، اس سے آپ کے فائدے ہو جائیں گے، آپ اپنے مقاصد کو پالو گے۔ بھائی آپ پاکستان کو اپنے سمیت ڈبو رہے اور غرق کر رہے ہیں، پاکستان کو تباہی و بربادی کی طرف لے کے چلے جا رہے ہیں۔ امن و امان کی صورتحال آپ کے سامنے ہے، پاکستان کی معاشی صورتحال سامنے ہے، بے روزگاری ہے، غربت ہے، افلاس ہے، اور اسی طرح سے پولیٹیکل جو اس وقت بحران ہے، سیاسی بحران ہے، وہ کتنا بدترین ہو چکا ہوا ہے۔ ہم پاکستان سے محبت کرتے ہیں، ہماری مادر وطن ہے، ہم اس کے لیے جان دے سکتے ہیں۔ پاکستان کے عوام نے پاکستان بچانا ہے، کوئی اور نہیں بچا سکتا عوام کے بغیر۔ دنیا کی کوئی طاقت اپنے عوام کے بغیر کوئی بھی گول اچیو نہیں کر سکتی، کوئی بھی محاذ فتح نہیں کر سکتی۔ لہذا اب عوام کو ریلیونٹ کر دینا، الگ تھلگ کر دینا، اور عوام کو بالکل خاموش چپ کرا دینے کی کوشش کرنا، میڈیا پر ایسا کنٹرول کہ کوئی بول نہ سکے، آپ یقین کر لیں یہ میڈیا اب لوگ نہیں دیکھتے۔ ممکن ہے آئندہ آنے والے دنوں میں ایسا ہو جائے کہ لوگ باقاعدہ اعلان کریں کہ ہم ٹوٹلی میڈیا کا بائیکاٹ کرتے ہیں، ہم دیکھیں گے بھی نہیں میڈیا کو۔ اگر آپ نے میڈیا کو اتنا کنٹرول کرنا ہے، ان کو حقائق نہیں پہنچنے دینے، عوام تک حقائق نہیں جانے دینے، عوام اگر اویئر ہوں گے، ملک مشکلات میں ہوگا تو لوگ ساتھ کھڑے ہوں گے، ساتھ دیں گے۔ لیکن اس خبر پر جس پر عوام یقین رکھتے ہیں، خدا نہ کرے کہ آپ کہیں کہ شیر آ رہا ہے اور وہ شیر آ بھی رہا اور عوام یقین نہ کریں۔ عوام جو ہیں اس وقت باہر نکلیں گے، ساتھ دیں گے، کھڑے ہوں گے آپ کے بحرانوں سے نکلنے کے لیے، جب عوام آپ پر اعتماد کریں گے، عوام کو لگے کہ آپ سچ بول رہے ہیں۔ آج تک صرف غلط بیانی سے کام لیا گیا ہے۔ 2024 8 فروری کو الیکشن گیا ہے، 2024 8 فروری کو الیکشن لوٹا ہے آپ نے، ہم کہتے ہیں ہم نے نہیں لوٹا ہے۔
پاکستان کا بچہ بچہ کہتا ہے وہ آپ نے لوٹا ہے، بچہ بچہ کہتا ہے۔ عربی میں کہتے ہیں کہ ایسی کیا کہتے ہیں کہ انداز تغافل سے، تغافل جاہلانہ سے وہ عورت جس کا جوان بچہ مر گیا وہ بھی ہنس پڑے یہ باتیں سن کر۔ یہ کیا باتیں کر رہے ہیں لوگ؟ لہذا پاکستان میں اگر بچنا ہے، باقی رہنا ہے، آگے بڑھنا ہے تو پاکستان کے عوام کو اعتماد میں لینا پڑے گا، عوام کے ساتھ سچ بولنا پڑے گا، اور عوام کو اکٹھے کر کے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں، اور وہ عمران خان کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ عمران خان اس وقت پاکستان کا نجات دہندہ ہے، پاکستان کو بچانے کے لیے پاکستان کے عوام اسی پر اعتماد کرتے ہیں، ہم سب کو انگیج کر سکتے ہیں۔ آئیں پاکستان کی خاطر، ماہ رمضان ہے، ہم سچ بولیں، خدا تو گواہ ہے، جو سمجھتا ہوں، جو میرے دل کے اندر ہے وہی زبان پر لا رہا ہوں۔ میرے وطن کی خاطر پاپولر پولیٹیکل لیڈرشپ ایک نعمت کی حیثیت رکھتی ہے، وہ عمران خان ہے۔ وہ سب پاکستانیوں کو ساتھ ملا کر یا اکثریت کو ساتھ ملا کر پاکستان کو بحرانوں سے نکال سکتا ہے۔ آئیں پاکستان بچائیں، عمران خان کو باہر آنے دیں، ریلیز کریں تاکہ پاکستان بچ جائے، پاکستان کی عزت و وقار ہو دنیا میں۔ وہ پاکستان کو جیسے وہ ریپرزینٹ کر سکتا ہے کوئی نہیں کر سکتا۔ میں نے پہلے بھی ایک دفعہ کہا ہے کہ ہمارے مقابلے میں انڈیا کا پرائم منسٹر مودی وہ باہر جاتا تھا، عمران خان اس کے مقابلے میں تھا، وہ بچر آف گجرات تھا۔ عمران خان کی عزت تھی، حیثیت تھی، دنیا اس کو احترام دیتی تھی، وہ ہیرو رہ چکا ہے پاکستان کا، اور مودی اس کے مقابلے میں انتہائی بونا قسم کا آدمی لگتا تھا۔ عمران خان کو آپ نے ہٹایا، پاکستان کی جو حکمران ہیں، کیا مودی کے مقابلے میں ان کی کوئی حیثیت ہے؟ جس طرح سے دنیا اس پر اعتماد کرتی ہے اس پر کوئی اعتماد کرتا ہے ان کے اوپر، جو اپنے آپ کو خود ٹائگر کہتے ہیں؟ اس لیے ضروری ہے کہ اب تکبر اور انا کے کیا اسے کہتے ہیں کہ کھول سے باہر نکلا جائے، پاکستان کا سوچا جائے، پاکستان کے عوام کا سوچا جائے، آئندہ نسلوں کا سوچا جائے، اور وہ آپ عمران کو جیل میں رکھ کر، عمران خان کو جو پاکستان کے عوام کے دلوں کا محبوب ہے، جو میں نے پہلے کہا عزیز وطن ہے، اسے اب جیل میں رکھ کر پاکستان کو آگے نہیں لے جا سکتے، پاکستان کو نہیں بچا سکتے۔ آئیں سب مل کر اپنے وطن کی خاطر، سچائی کی خاطر، عدل و انصاف کی خاطر، رول آف لا کی خاطر، آئین کی سپرمیسی کی خاطر عمران خان کو باہر لائیں، ریلیز کریں تاکہ پاکستان بھی آزاد ہو جائے۔ ابھی سب کچھ قیدی ہے، عمران کے خوف کے قیدی ہے سارے کے سارے، عمران خان کے خوف سے ڈرے ہوئے، سہمے ہوئے ہیں، آئینی ترامیم اس کے خوف سے ہو رہی ہیں، فقہ ترامیم اس کے خوف سے ہو رہی ہیں، جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کے خوف میں ہو رہا ہے۔ آپ اس سے بات کرو، وہ خدا کے میں اس کو جانتا ہوں، وہ پاکستان کے لیے ہر قربانی دے دے گا، ہر قربانی دے دے گا پاکستان کے لیے۔ اس کے ساتھ بات کرو صدق کے نیت سے، سچائی کے ساتھ، وہ باہر آئے گا، پاکستان کے عوام کا غصہ کم ہو جائے گا آپ کے بارے میں، نفرتیں کم ہو جائیں گی آپ کے بارے میں، اگر آپ پاکستان کو چاہتے ہو تو۔ یہ جو اگر اقتدار میں کوئی آ گیا ہے، 4 سال رہے گا، 5 سال رہے گا، 10 سال رہے گا، پھر کیا ہوگا؟ قبر میں چلے جائیں گے، بھر جائیں گے۔ خان صاحب ویسے بھی فزیکلی فٹ ہے، ان تمام حکمرانوں سے زیادہ فٹ ہے وہ، الحمدللہ۔ وہ دیکھیں 50 سال کا لگتا ہے، وہ آئیں، عمران خان کو باہر لائیں اور اس کے بعد پاکستان کو ٹھیک کرنے کے لیے آگے بڑھیں۔ مولانا صاحب یہ بتائیے گا، پی ٹی آئی کے اندر جو ڈویژنس ہے، پی ٹی آئی خود تقسیم ہوئی پڑی ہے، وہ قوم کو کیا تقسیم اکٹھے کر سکتی ہے؟ دوسرا یہ بتائیے گا، کل آپ کی ایک بیٹھک ہوئی ہے اپوزیشن رہنماؤں کی، تو کیا ہم ایکسپیکٹ کریں کہ عید کے بعد ایک بھرپور الائنس کا مظاہرہ، کیونکہ مولانا فضل الرحمان تک ابھی تک اس الائنس میں نہیں ہے؟ آپ کے 2 سوال ہیں۔ بڑی پارٹیوں کے اندر ڈفرینس آف اوپینین ہوتا ہے، نیچرل ہے، یہ کوئی سوئچ آن آف والی تو جماعت نہیں ہے کہ جناب والا سارے روبوٹ ہوں، سارے ایک طرح سے سوچیں، نہیں۔ ٹیکٹیکل لیول پر اختلافات ہو سکتے ہیں کہ آدمی کہتا ہے اس راستے سے چلنا ہے، دوسرا کہتا ہے اس راستے سے چلنا ہے، پھر اکثریت سے فیصلہ ہوتا ہے۔ جو اکثریت کا دیکھیں، وکلاء کے اندر اختلافات کو اکثریت رائے سے مینج کرتے ہیں۔ 2 رائے آ گئی ہیں، اب کس رائے کو لے کے چلنا ہے؟ ووٹنگ آپس میں ہو جاتی ہے، جس کو اکثریت کے پہ چلا جاتی ہے، تو نیچرل ہے میرے خیال میں۔ جہاں تک تعلق ہے، کل جو جناب ہمارے عزیز بھائی، چھوٹے بھائی مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کے گھر میں، وہاں پر افطار اور سب لوگ جمع تھے، تو یہ ان کا مل بیٹھنا خود ایک بہت بڑی غنیمت ہے، بہت اچھی چیز ہے۔ باتیں کرتے ہیں، کچھ باتیں سنتے ہیں،
تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز اپوزیشن اصولی طور پر سب کا اس نقطے پر اتفاق ہے کہ پاکستان میں رول آف لا نہیں ہے، آئین کی سپریمیسی نہیں ہے، اس وقت ان اناؤنس مارشل لا ہے. سب کا اتفاق ہے کہ پاکستان کا وجود خطرے میں ہے. سب کا اتفاق ہے کہ مل کر جدوجہد کرنی چاہیے. اس کی کوئی ٹیکٹیکل لیول کی آپس میں PORs ہیں، بات چیت ہو رہی ہے، PTI کے درمیان بھی ہو رہی ہے، مولانا صاحب کے درمیان بھی ہو رہی ہے، اور مجھے امید ہے انشاءاللہ العزیز یہ کاروان آگے بڑھے گا. چارہ ہی نہیں ہے. جب آگ لگی ہوتی ہے اس کو بجھانے کے لیے سب کو اکٹھا ہونا پڑتا ہے. اس وقت پاکستان ناامنی کی آگ میں جل رہا ہے، شعلے اٹھ رہے، دنیا دیکھ رہی ہے. اس وقت الحمدللہ سب کے اندر یہ ایک دل موجود ہے کہ ہم نے مل کر آگے بڑھ کر پاکستان کو نجات دیں گے. آپ ملک کی دہشت گردی کا شکار ہیں، آپ خود دہشت گردی کا شکار ہوتے رہے. یہ بتائیے گا کہ ابھی جو قومی سلامتی کی میٹنگ ہوئی ہے اس میں آپ پہلی بار نہیں گئے اور انسان تک وہ بھی نہیں. میں اپنا بتاتا یہ ہوں، بتائیں کہ یہ پہلی دفعہ ملک کی سازش کا مسئلہ تھا. اگر آپ چلے جاتے میں بتاؤں، دیکھیے یہاں قد کا اضافہ نہیں مسئلہ ہے. مسئلہ یہ ہے، ہمارا یہ کہنا تھا کہ پارلیمنٹ کا، قومی اسمبلی کا، سینٹ کا مشترکہ اجلاس بلایا جائے، 3-4 دن ڈبیٹ ہو، سب کی بات سنیں، سارے MNAs وہاں ہوں گے، سارے سینیٹرز وہاں ہوں گے، اور ملکی حوالے سے وہاں بات چیت ہو، مشکلات سب ڈسکس ہو. اس کے بعد پارلیمنٹ میں مشترکہ طور پر بیٹھے فیصلہ کرے، وے آؤٹ نکالے، ایسا فیصلہ جس کو پوری پارلیمنٹ کا جب سپورٹ حاصل ہوگی، پورے عوام کی سپورٹ حاصل ہوگی، PTI کی، عمران خان صاحب کی سپورٹ حاصل ہوگی، تو میرے خیال میں پھر یہ جو فیصلہ ہمارا ہوگا یہ عوام جب اس کا ساتھ دیں گے تو ہم کامیابی ہمیں ہوگی. ایسے بیٹھنا اور اس طرح سے دیکھیں نا، ادھر جعفر ایکسپریس پہ حملہ تھا، ادھر وہ جناب ہمارے بازئی صاحب ہیں، کیا نام ہے MNA جو بلوچستان عادل بازے کے گھر پہ وہ پریڈ ہو رہا ہے. دیکھیں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں. ابھی FIR ایک کٹی ہے جناب عمر ایوب کے اوپر. کیا وہ FIR ہے کہ انہوں نے ایک کنٹینر کا شیشہ توڑا اور اس سے بسکٹ چوری کیے. دیکھیے یار کس دنیا میں رہ رہے ہیں، واقعی شرم آتی ہے. آئیں یار، پاکستان ہم سب کا ہے، کسی ایک کا نہیں ہے. ہم پاکستان کو بچانے کے لیے نکلے، آگے بڑھیں اور پارلیمنٹ پر اعتماد کرو. آپ ویسے عام باتوں کے لیے دونوں سیشن کرا لیتے ہو، جناب پریزیڈنٹ صاحب کا ایسا بے روح قسم کا خطاب سنانے کے لیے سب کو جمع کر لیتے ہو، اور وہ ترامیم جو آئینی روح کے خلاف ہیں ان کو جمع کرنے کے لیے بھی آپ سب کو اکٹھا کر لیتے ہو. تو پاکستان کے اندر امن و امان کے لیے سب کو کیوں نہیں بلاتے؟ بیٹھ کے مسئلہ حل کریں. ہم سارے آئیں، سارے اسٹیک ہولڈر آئیں، وہاں بیٹھے پاکستان کو اس دلدل سے نکالیں. عوام کے نمائندوں سے فرار درست نہیں ہے. اگر جب 47 کی کیوں نہ ہو، وہاں بیٹھے تو صحیح پارلیمنٹ کے اندر، سب کو بلائیں انشاءاللہ. سر وہ تو آپ کو بلاتے ہیں لیکن آپ تو پاکستان کے اندر امن و امان کے لیے سب کو کیوں نہیں بلاتے؟ بیٹھ کے مسئلہ حل کریں. ہم سارے آئیں، سارے اسٹیک ہولڈر آئیں، وہاں بیٹھے پاکستان کو اس دلدل سے نکالیں. عوام کے نمائندوں سے فرار درست نہیں ہے. اگر جب 47 کی کیوں نہ ہو، وہاں بیٹھے تو صحیح پارلیمنٹ کے اندر، سب کو بلائیں انشاءاللہ. سر وہ تو آپ کو بلاتے ہیں لیکن آپ ہی جب 26ویں آئینی ترمیم کا معاملہ ہو یا کوئی بھی اہم ملکی ایشو ہو اس پر آپ بائیکاٹ کر جاتے ہیں، تو آپ کو گراؤنڈ خالی کر دیتے ہیں. آئین کی ترمیم دیکھ لینا. دیکھیے میرے بھائی، آئین کی روح کے خلاف، اس کے بعد جو بل بنے، عدلیہ کا اسٹرکچر دیکھیں اب پاکستان ہمارا ملک ہے، ہماری کسی سے خدا کو ذاتی دشمنی نہیں ہے، ذاتی اختلاف نہیں ہے. میں تو ویسے بھی میرا بھی ماضی سیاسی نہیں ہے کہ میں کسی سے سیاسی طور پر میں لڑا ہوا ہوں، میرے اختلافات ہوئے ہوں. دیکھیں ریاست کے جو اہم 3 ستون ہے نا، وہ ہے عدلیہ، دوسرا پارلیمنٹ مقننہ جسے کہتے ہیں، اور پھر حکومت جسے مجریہ کہتے ہیں. یہ تینوں ان کا استقلال اور خود مختاری بہت اہم ہے. کسی کو دوسرے کے امور میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے، وہ انٹیکٹ رہنا چاہیے. لہذا اب دیکھیں عدلیہ کا استقلال اور خود مختاری ختم. سنیں میری بات، پارلیمنٹ آپ کے سامنے کھلونا بن گئی ہے. رات کو بندے آتے اٹھا کے لے جاتے ہیں، کوئی پوچھتے ہی نہیں. زبردستی اٹھاؤ، لالچ دو، دوست دادری کے ساتھ ووٹ دلواؤ اور اس کے بعد بل پاس کرو. آئینی ترامیم ویسے تو نہیں ہوتا نا. آپ دیکھ رہی جو ہو رہا ہے. لہٰذا پارلیمنٹ کا بھی آپ نے استقلال ختم کر دیا. مجریہ جو ہے حکومت آپ کے سامنے وہ تو پیرالائز ہے. اس لیے اور پھر جو چوتھا ستون نام ہے وہ میڈیا کا ہوتا ہے، وہ ٹیکا کے ذریعے آپ نے اس کو بھی کمپرومائز کر دیا. لہٰذا پاکستان ایسے نہیں چلے گا. دیکھیں آپ پڑھیں جوزف نائے کی کتاب ہے سافٹ پاور، بہت پڑھیں. اور ابھی چند دن پہلے، کچھ عرصہ پہلے نا، فارن پالیسی جو ایک جرنل ہے اس کے اندر آرٹیکل چھپا ہے. انہوں نے دعوت دی تھی لوگوں کو کہ جو آنے والے پریزیڈنٹ کو کوئی تجاویز دینا چاہتے ہیں تو لکھیں. اس میں نہیں لکھا. اس میں
देखा अपनी सॉफ्ट पावर की हिफाजत करो, अमेरिका से उसने कहा। सॉफ्ट पावर में एक जमहूरियत होती है, लोगों का हक के इंतखाब होता है, फंडामेंटल राइट्स होते हैं, सिविल राइट्स होते हैं, एहतजाज तनकीद की इजाजत होती है। वो कहते हैं अगर जो तुम्हारे खिलाफ ही क्यों ना करें, उनको बोलने दो। बाज़ औक़ात हुकूमतें गलतियां करती हैं, अवाम के एहतजाज, उनका नक़्द, इंतकाद, उनके मुजाहरे उस गलती को जुबरान कर देते हैं। और यह सॉफ्ट पावर होती है किसी भी मुल्क की, जो मुल्क को सही जगह पर रखने के लिए काम करेगी, प्रेस और चेक का काम करती है। ठीक है ना, आपने पावर को कंट्रोल करने के लिए चेक्स रखे, पार्लियामेंट चेक है, ये एक सॉफ्ट पावर चेक होती है कि आपके हुक्मरान खुदा न खास्ता गलत फैसले करते हैं, गलत राह पे चलते हैं या कुछ गलत, तो ये सॉफ्ट पावर आगे खड़ी हो जाती है, एहतजाज के जरिए तनकीद करती है, इंतकाद करती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, सेमिनार करती है, रोकती है। आप तो और इस्लामाबाद के होटलों में प्रोग्राम नहीं करने देते अपोजिशन को। ये हालत है। खुदा के लिए पाकिस्तान की सॉफ्ट पावर पर इस वक्त खतरनाक अटैक है, जो बदतरीन अटैक है, और ये खत्म हो रही है। जैसे आप लोग ज्यादा लोग बोले एहतजाज जिंदगी की अलामत है, उसने लिखा जोसेफ नहीं ने वहां पर, अगर आने वाले प्रेसिडेंट को अगर लोग आपके खिलाफ ही बोले, उठे, मुजाहरे करें, बर्दाश्त करो उसको। इस सॉफ्ट पावर को जिंदा रहने दो, इससे तुम्हें कशिश पैदा होगी। दुनिया भी कहेगी देखो वहां डेमोक्रेसी है, जमहूरियत है, वहां लोग अपनी बात कर सकते हैं। आप दुनिया के मुल्कों के लिए रोल मॉडल बन सकते हो और उनमें आपका असर नफूज बढ़ सकता है। ये पावर है। इसलिए पाकिस्तान के अंदर हमारी सॉफ्ट पावर को मार दिया जाए, और मारा जा रहा है नबी। खुदा के लिए पाकिस्तान का सोचें, अपने वतन का सोचें, ताकि हमारा वतन खूबसूरत वतन आगे बढ़े, तरक्की करे, और पाकिस्तान के जवान जिस वक्त मैक्सिमम आबादी हमारे जवानों की है, उनको ग्राउंड मिले, रोल मिले, पाकिस्तान में काम करें, न या कि यहाँ से भागें और समुद्र में डूब के मरते रहें। शुक्रिया। सर, सुप्रीटेंडेंट